فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عظيم. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد.
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ سورہ حامیم سجدہ جس کا دوسرا نام سورہ فصلت بھی ہے، اس کے آخری رکوع کے بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ پچھلی مرتبہ جو آیات ہم نے پڑھی تھی اس میں قرآن حکیم کے حوالے سے جو بنیادی باتیں پیش کی گئی تھیں کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ اس کے سامنے سے نہ اس کی کسی جانب سے کوئی باطل اس پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے میں نے خاص طور پر ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی جو حفاظت کا خاص انتظام فرمایا ہے، اس کے لیے باقاعدہ پہرے بٹھا دیے جاتے ہیں کہ جو بھی وحی ہو اس میں کہ یہ شیاطین جو ہے، شیاطین جن کہیں اس میں سے کوئی شے اچک نہ لے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فیکٹرز تھے جو میں نے آپ کو گنوائے تھے، گویا کہ اس قرآن حکیم کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک کہ اس کے اندر کوئی شے شامل کی گئی ہے یا اس میں سے کوئی شے نکال دی گئی ہے، اس کا کوئی امکان نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ پھر وہ آیہ مبارکہ کہ جس میں فرمایا گیا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً، اے نبی کہہ دیجئے کہ یہ قرآن حکیم ان لوگوں کے حق میں کہ جو اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اب قرآن حکیم پر ایمان رکھنے کے تقاضے کیا ہے، یہ میرے اور آپ کے سمجھنے کی بات ہے، اور بارہا ان تقاضوں کا یہاں بیان ہوا ہے کہ قرآن حکیم صرف کوئی اعلی ثواب نہیں ہے کہ اس کو پڑھ کر صرف آپ ثواب حاصل کر لیں، بلکہ یہ ہمارے سامنے عمل کا الہ ہے، عمل جو ہے مرتب کرتی ہے، یہ ہدایت ہے، یہ نور ہے۔ جیسے کہ یہاں فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً، یہ ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى، اور وہ کہ جن کے دل اس پر ایمان لانے کے لیے اب تیار نہیں ہیں، جو گویا کہ رد کر چکے قرآن حکیم کی دعوت کو، تو ان کے کانوں میں تو اب گویا کہ ثقل پیدا کر دیا گیا ہے، اور قرآن ان کے لیے گویا کہ اب وہ معاملہ ہے کہ انہیں سوائے دھندلاہٹ کے کوئی شے نظر نہیں آ رہی۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ چمگادڑ کی مثال جو ہے وہ بہترین ہے کہ سورج کی روشنی یا دن کی روشنی میں وہ اپنی آنکھیں کھول ہی نہیں سکتی۔ قرآن کا نور جو ہے ان کے سامنے دمک رہا ہو، اور شمع رسالت جو ہے پوری آب و تاب سے ان کے سامنے روشن ہے، لیکن یہ کہ ان کی آنکھیں چندھیا چکی ہیں یا یہ کہ دھندلا چکی ہیں، وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى، یہ قرآن اب ان کے حق میں گویا کہ وہ اندھے ہو چکے ہیں، اس کی ہدایت کو قبول کرنے کو تیار نہیں۔ اور اولئک ینادون من مکان بعید، یہ تو ایسے ہے گویا کہ محسوس کرتے ہیں کہ کہیں دور سے کوئی آواز ان تک پہنچ رہی ہے، اور وہ آواز واضح بھی نہیں ہے کہ قرآن کے پیغام جو ہے اس کو وہ سمجھ سکے۔ حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، قرآن حکیم تو ان کی اپنی مادری زبان میں نازل ہوا، اور ان کو اور اس کے درمیان کوئی حجاب تو نہیں تھا۔ وہ تو بالکل وہی بات ہے کہ گویا کہ جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے ہیں تو قرآن کی بات جیسے ہی ان کے سامنے آئی ہے، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا، فوراً لبیک کہا اور قبول کر لیا اسلام کو، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب آئیے آخری رکوع کی طرف جس کا آج ہمیں مطالعہ کرنا ہے، کوشش کروں گا کہ اس کی ہم تکمیل کر لیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب عطا فرمائی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر میں نے بارہا آپ کے سامنے رکھا، قرآن حکیم میں تعداد آیات کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اور یہاں بھی دیکھیے، اگرچہ اس سے پہلے کسی نبی اور رسول کا ذکر ہم نے نہیں پڑھا، لیکن حضرت موسیٰ کا ذکر یہاں موجود ہے، اس لیے کہ قرآن حکیم سے پہلے اللہ تعالیٰ کا جو ایک نوشتہ موجود تھا انسانوں کے پاس،
وہ جو الہامی کتاب تھی جس کے حامل تھے یہی اہل کتاب تھے، یہودی تھے، بنی اسرائیل تھے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، لیکن جیسا کہ ہر نبی اور رسول کے ساتھ ہوا کہ کچھ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے اس پر لبیک کہا لیکن ان کی تعداد تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں تھی۔ اکثریت انہی لوگوں کی تھی کہ جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، جنہوں نے اس بات کو رد کر دیا، اس نبی اور رسول کی دعوت کو بالکل گویا کہ اپنے لیے قابل اعتراض ہی نہیں سمجھا۔ تو فاختلف فیہ، ان میں اختلاف پیدا ہو گیا، گویا کہ کچھ وہ لوگ جو اس پر ایمان لے آئے، اس کتاب کو ماننے والے بنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیح دست و بازو بنے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے اختلاف کیا جو اب مخالفین میں شامل ہو گئے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اب یہ مکی صورت ہے تو اس میں یہاں خطاب اصل میں تو قریش مکہ سے ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ کے رب کی طرف سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کلمہ پہلے ہی سے طے نہ کر دیا گیا ہوتا۔ اب یہاں دو چیزیں مراد ہو سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں ہے کہ اہل عرب کو یا اہل مکہ جن کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت قرآنی پیش کر رہے ہیں انہیں بھی مہلت دینی ہے۔ اس نوع کا عذاب استحصال جو پہلی اقوام پر آتا رہا، آسمان سے پتھروں کی بارش بھی ہوئی ہے، پھر کبھی غرق کر دی گئی ہے پوری کی پوری قوم، خسف ہو گیا ہے، پوری کی پوری بستی جو ہے وہ زمین میں دھسا دی گئی ہے، یہ عذاب کی مختلف شکلیں ہیں جو پہلی قوموں پر آئی۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات تو طے ہے کہ اس امت کے لیے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اولین دور میں جو حضور پر ایمان لائے وہ تو گویا کہ امت استجابت ہیں، جنہوں نے آگے بڑھ کر اس بات دعوت کو قبول کیا، لیکن امت دعوت تو پورے عرب والے تھے۔ تو اس نوع کا عذاب استحصال جو ہے اللہ تعالیٰ نے اب گویا کہ چونکہ حضور آخری نبی ہے، رحمت للعالمین ہے، اس کے لیے نہیں ہے، اس قوم کے لیے نہیں ہے جس کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، تو گویا کہ یہاں یہ بھی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں عذاب کے ذریعے سب کو ہلاک کر دے جیسا کہ پہلی قوموں کو ہلاک کیا گیا، لیکن آپ کے رب کی مشیت میں یہ بات طے نہیں ہے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر ایک بات جو پہلے ہی سے آپ کے رب کی طرف سے طے کر دی گئی تھی یہ نہ ہوتی تو ان کے درمیان کبھی کا قصہ جو ہے وہ چکا دیا جاتا، کبھی کا عذاب ہلاکت جو ہے ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھا دیا جاتا، پوری کی پوری قوم ہلاک کر دی جاتی۔ اور دوسری اس کی جو صورت ہے وہ یہ بھی ہے کہ بہرحال آخرت میں عذاب تو ہے نا جو ان کا مقدر بنے گا، اللہ تعالیٰ نے یہ بات طے کر دی ہے، اس دنیا میں ان پر پکڑ نہ بھی آئے تب بھی اخروی زندگی ہے کہ جس میں جہنم کا ابدی عذاب ہے کہ جس کے اندر یہ جھونکے جائیں گے۔ تو وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یہ قوم جو ہے، یہ مکہ کے رہنے والے جو اولین مخاطب ہیں اس دعوت قرآنی کے، یہ اس قرآن ہی کے بارے میں شک اور ارتیاب میں مبتلا ہو چکے ہیں، اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ حالانکہ انہی میں ایسے بھی تو تھے نا کہ جنہوں نے یہ جانا کہ ان کے اپنے دل کی بات قرآن کہہ رہا ہے، فوراً لبیک کہا، ایمان لے آئے، لیکن یہ کہ ان میں سے اکثریت انہی لوگوں کی تھی جو مخالفت کے اوپر، ضد اور سرکشی اور عناد کے اوپر اڑ گئے، اور انہوں نے گویا کہ اپنے آبائی دین کو چھوڑنا کسی درجے میں گوارا نہیں کیا۔ لہذا اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شکوک و شبہات، اور اس قرآن حکیم کے بارے میں جس کے قرآن میں کئی جگہ ذکر موجود ہے، ان کے وہ اعتراضات جو انہوں نے قرآن پر کیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات وحی کے ذریعے ان تک پہنچا رہے تھے، ان کے بارے میں ان کے جو ریئیکشن تھے وہ کیا تھے، کہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی یہودی عالم سے جب یہ جایا کرتے تھے شام تجارت کے قافلے لے کر، تو کسی سے کچھ اخذ کر کر آ گئے ہیں، اور یہاں اب ہمارے سامنے پیش کرتے کہ اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی، معاذ اللہ۔ اب یہ اعتراضات بھی کیے گئے، اکتتبہا فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، اس طرح کے الفاظ قرآن میں ہیں کہ کہیں سے ڈکٹیشن لے کر آتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس قرآن حکیم کے بارے میں شکوک و شبہات، اور پھر یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں شکوک و شبہات۔ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، تو جو شخص بھی نیک اعمال کرتا ہے، اعمال صالحہ پر کاربند رہتا ہے، تو وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کر رہا ہے، فلنفسہ، وہ اسی کے حق میں جانے والے ہیں۔ اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوگی، اور اس میں جو شے انسان کے کام آنے والی ہے وہ اس کے اعمال صالحہ ہیں، نیک اعمال ہیں، یہی وہاں کی کرنسی ہوگی، جس کے بارے میں ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سوال کیا تھا صحابہ سے، کیا تمہیں معلوم ہے مفلس کسے کہتے ہیں؟ اتدرون من المفلس؟ تو صحابہ نے جس طرح کہ ایک عام شخص جو ہے اس کا جواب دے سکتا ہے، یہی معاملہ
صحابہ نے مفلس تو وہی شخص ہوگا کہ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، دنیاوی مال و دولت نہ ہو، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن اپنے رب کے حضور پیش کیا جائے گا۔ اور آگے جو پھر تعبیر ہے اس کے بارے میں بہرحال جسے آپ کے چلیے انسان لرز جاتا ہے کہ اس نے بہت سی نیکیوں کی گٹھڑیاں جمع کی ہوں گی، کچھ تہجد بھی ہے، کچھ ذکر اذکار بھی ہے، کچھ عمرے بھی ہیں، کچھ حج بھی ہیں، اور بھی بہت سے جو ہے خیر کے کام ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال دوسرے لوگوں کے ساتھ اس نے زیادتی کا معاملہ کیا، ظلم کا معاملہ کیا، حق تلفی کیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کو بہتان جڑ دیا، کسی کو بھری محفل کے اندر تانا دے دیا۔ اب یہ وہ اس کے جرائم ہیں کہ جو گویا کہ اس کے اس نامہ اعمال کو داغدار کر گئے، جس کا تعلق عام طور پر جب بھی محفل نکاح میں ذکر کیا کرتا ہوں کہ زبان کے ذریعے جو جرائم اور جو گناہ ہم کماتے ہیں اس کا میں اندازہ ہی نہیں۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تباہی اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جو عیب جوئی کرنے والا اور طعنہ زنی کرنے والا ہو، اور طعنہ زنی کرنے والا خواہ وہ عبادت گزار بھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر زبان کے معاملے میں محتاط نہیں ہے تو گویا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اصل میں نامہ اعمال میں وزن والی ہیں، کہ انسان جو ہے ٹھیک ہے حقوق اللہ کے معاملے میں اگر کسی درجے میں کوئی کوتاہی ہو گئی، صدق دل سے اللہ کے حضور معافی کے طلبگار بنی، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ لیکن حقوق العباد کے معاملے میں لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، ان کا مال جو ہے ناجائز طریقے سے آپ نے اس پر غاصبانہ کوئی قبضہ کر لیا ہے جائیداد کے اوپر، یا کسی کو طعنہ دے دیا ہے، کسی کے بارے میں جو ہے کوئی بہت بڑا الزام اس کے اوپر تھوپ دیا ہے، اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بہرحال انسان کے نامہ اعمال کو جو ہے بالکل داغدار کر دینے والی ہیں۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو شخص بھی نیک اعمال کرتا ہے وہ اس کے اپنے ہی بھلے کے لیے، وہی اس کے لیے کامیابی ہے۔ اصل کرنسی، اس دن کا اصل شے جو کام آنے والی ہے وہ انسان کے نیک اعمال ہیں، اس کی سیرت و کردار ہے۔ ومن اساء فعلیہا، اور جس نے کوئی برائی کمائی ہے، کسی برے عمل کا مرتکب ہوا ہے تو اس کا وبال بھی اسی پر پڑے گا۔ وما ربک بظلام للعبید، یہاں نوٹ کیجئے، اور آپ کا رب جو ہے اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے، اور ظلم دونوں اعتبارات سے ہے۔ جو نیکوکار ہیں، جو اس دنیا میں صرف حلال پر قناعت کرنے والے ہیں، جو اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے والے ہیں، ان کو بھرپور اجر و ثواب نہ دینا جس کا وعدہ قرآن حکیم نے کیا، یہ بھی ظلم ہو گیا۔ اور اسی طرح وہ کہ جو فاسق و فاجر ہیں، جو گناہ گار ہیں، جو اللہ کے باغی اور سرکش بن کے جنہوں نے اس دنیا میں زندگی گزاری، ان کو جو ہے ان کے ساتھ مواخذہ نہ کرنا یا ان کو سزا نہ دینا، یہ بھی ظلم ہو گیا۔ تو وہاں تو اصل بات ہوگی عدل و انصاف کی۔ وما ربک بظلام للعبید، اور آپ کا رب جو ہے اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے، ان کی حق تلفی نہیں کرے گا، بھرپور اجر و ثواب بھی دے گا اور بھرپور سزا بھی دے گا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 149 میں کہا گیا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کیا حاصل ہوگا تمہیں عذاب دے کر؟ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کو سیڈس شخصیت تو نہیں ہے۔ انسانوں کے اندر جو مختلف نفسیاتی عوارض ہوتے ہیں اس کے اندر ایک عارضہ یہ بھی ہے، کسی دوسرے کو ٹارچر کر کے، خواہ آپ جسمانی طور پر ٹارچر نہ بھی کریں لیکن یہ کہ زبان کے ذریعے اسے ایذا پہنچا رہے ہیں، اسے ٹارچر کر رہے ہیں، اور یہ جو ٹارچر کرنے والا شخص ہے یہ اس کے اندر ایک تلذذ حاصل کرتا ہے، وہ کہ اسے لذت حاصل ہوتی ہے۔ یہ وہ انسان کے پرسنالٹی جو ہے اس کی، جو جسے آپ کہیے کہ بہت ہی گری ہوئی سطح ہے، جسے ہم سیڈسٹ انسان کہتے ہیں۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کو ظلم کرنے سے کوئی خوشی حاصل نہیں ہوتی۔ تو فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، ہاں اگر تم اللہ کے شکر گزار بنو گے اور اس پر ایمان کا حق ادا کرو گے، اس کی فرما برداری اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہرگز عذاب نہیں دے گا۔ الیہ یرد علم الساعہ، وہی ذات ہے اللہ کی کہ جس کی طرف لوٹتا ہے قیامت کا دن، یہ ترجمہ تو اس کا یہ ہے، لیکن مراد کیا ہے کہ قیامت کا علم جو ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس مضمون کو قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر واضح کیا گیا۔ سورہ لقمان کی جو آخری آیت ہے وہ کلائمیکس ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ 5 چیزوں کا ذکر کیا گیا جس میں خاص طور پر یہ ساعہ جو ہے اس کے بارے میں ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ حضور سے بھی سوال کیا جاتا تھا کہ کب ہوگی قیامت؟
اسی طرح کا ایک واقعہ ہے سیرت کا، احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ سفر پر جا رہے تھے تو آپ کے ساتھ حضور کے اپنے ساتھی کو صحابہ بھی موجود تھے۔ کسی بستی پر سے آپ کا گزر ہوا تو وہاں کسی شخص کو جب معلوم ہوا کہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ کہتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت آئے گی جب کہ تمام انسانوں کا جو ہے سوال جواب ہوگا اور ان کا جو ہے معاملہ حساب کتاب کا ہو کر رہے گا، تو اس شخص نے بہت ہی جسے آپ کہیے بے ادبی کے ساتھ حضور کو پکارا، یا محمد، اے محمد میری بات سنو، میں تم سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور اس شخص نے بہت ہی جیسا کہ میں نے عرض کیا بے ادبی سے بہت بلند آوازی سے یہ سوال کیا کہ جس قیامت کی تم بات کرتے ہو بتاؤ کب آئے گی۔ اب گویا کہ اسے اور کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں کہ حضور کی دعوت کیا ہے اور پھر یہ کہ حضور کا پیغام کیا ہے، کوئی آخرت کا، وہ قیامت کب آئے گی۔ اس لیے کہ بہرحال قرآن حکیم میں قیامت کا ذکر ہے، بار بار جگہ ذکر ہے کہ آئے گی، لیکن اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو حضور نے اس کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن آپ نے فرمایا تم مجھے یہ بتاؤ قیامت تو آئے گی، لیکن یہ کہ تم نے اس کے لیے کیا جمع کیا ہے۔ وہ قیامت کے بارے میں تو یہ ایمان ہے ہمارا تو ہے ہی، لیکن مختلف مذاہب کے اندر ریزریکشن، مرنے کے بعد کی زندگی، سوال جواب اور جواب دہی کا معاملہ جو ہے وہ تو ان کے تصور میں شامل ہے، لیکن اصل عملی بات کیا ہے کہ تم نے وہاں کے لیے کیا جمع کیا ہے، وہاں کی جو کرنسی ہے اس میں سے کوئی شے تمہارے پاس موجود ہے جو وہاں تمہارے کام آ سکے۔ تو اس شخص کے جواب میں حضور نے جو ہے یہ فرما دیا کہ اس دن کے لیے تم نے کیا کمائی کی، کیا جمع کیا ہے۔ تو ان اللہ عنده علم الساعہ سورہ لقمان میں فرمایا گیا۔ اسی طرح حدیث جبرائیل ہے جسے ام السنہ کہا جاتا ہے، احادیث میں اس کا بہت اونچا مقام ہے، جس طرح سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن بھی کہا گیا ہے، اس لیے کہ قرآن حکیم کی ماں کے درجے میں ہے، افتتاحی سورت بھی ہے، اور اس سے بڑھ کر اس کا اور کیا درجہ نصیب ہوگا اللہ کی طرف سے۔ نماز کی ہر رکعت کا جزو لازم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ تو سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہتے ہیں، یہ حدیث جبرائیل ام السنہ کہلاتی ہے، اور اس میں متعدد سوالات ہیں جو حضرت جبرائیل جو انسانی شکل میں آئے تھے حضور سے کیے تھے۔ ان میں سے ایک سوال بھی تھا، یا محمد اخبرنی عن الساعہ، اے محمد ذرا مجھے بتائیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ قیامت کب آئے گی، قیامت کے بارے میں بتائیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب دیا کہ اس کا علم میرے پاس نہیں ہے، بلکہ یہ کہ جتنا کچھ علم سوال کرنے والے کے پاس ہے اتنا ہی میرے پاس ہے، گویا کہ میرے پاس بھی کوئی علم نہیں ہے۔ تو ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اسی طرح سورہ قیامہ کے اندر جو فرمایا گیا، انسان اپنی بے عملی کے اوپر جو سب سے بڑی جسے آپ کہیے کہ جو مظہر ہے اس کا کیا ہے، یسأل ایان یوم القیامہ، کب ہوگا وہ قیامت کے دن، ہمیں بتائیں۔ یہ وہ عذاب کہ جس کی آپ بار بار ہمیں دھمکی دے رہے ہیں، ہم اسے ویلکم کرنے کو تیار ہیں، کب آئے گا وہ عذاب، لے آئیے ہمارے اوپر وہ عذاب۔ اب یہ سوالات، یہ باتیں ہوتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدجہ زج کرنے کے لیے، یسأل ایان یوم القیامہ۔ لیکن وہاں جو جواب دیا گیا، جو لوگ سوال کرتے ہیں قیامت کے دن کب آئے گا، تو آگے جو جواب دیا گیا وہ اپنے اندر بڑا ایک جلالی انداز رکھتا ہے۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ۔ وہ قیامت کا دن تو جب آئے گا سو آئے گا، لیکن یہ کہ اس دن انسان کی نگاہیں چندھیا جائیں گی، چاند گہنا دیا جائے گا، چاند اور سورج دونوں کو جمع کر دیا جائے گا، بلکہ یہ بھی مراد لی گئی کہ چاند جو ہے سورج میں دھس جائے گا، یہ کائنات کا جو نظام ہے اس کی بساط کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اور اس دن یہی انسان کے آج بڑی اچک اچک کے سوال کرتا ہے کب ہوگا قیامت کا دن، کب ہوگا قیامت کا دن۔ وہ اس دن پکارے گا، ہے کہیں کوئی جائے پناہ، کوئی بناہ کا جہاں میں بچ سکوں، اپنے آپ کو بچا سکوں۔ تو یہاں بھی فرمایا الیہ یرد علم الساعہ، اللہ ہی کے علم میں ہے قیامت کب آئے گی، قیامت کا علم صرف اس کے علم میں ہے۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها، اور جو بھی پھلوں کے غلافوں میں سے یا گوشوں میں سے جو شے نکل رہی ہے، اس لیے کہ ہر پھل ہوگا، اگر آپ آم کو دیکھیں تو آم شروع میں صرف بور کی شکل میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہی بور ہے جو تھوڑا سا گدراتا ہے، تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ گویا کہ اس کے اندر ایک گولیوں کی سی شکل بنتی ہے، بالآخر وہ جو بھرپور ایک آم کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ہر پھل کے ساتھ یہی معاملہ ہے۔ اسی طرح کھجور جو ہوتی ہے وہ غلافوں کے اندر ہوتی ہے، اور وہ غلاف پھٹتے ہیں تو اس میں سے کھجور کے جو بھی وہ ہیں شاخیں اس میں سے برآمد ہو جاتی ہیں۔
اس میں سے ہر ایک کے ساتھ کئی جسے آپ کہیے سینکڑوں کی تعداد میں ایک گوشے کے ساتھ جو ہے خوشے کے ساتھ وہ کھجوریں موجود ہوتی ہیں۔ تو وما تخرج من ثمرات من اکمامها، تو پھلوں کو اپنے ان غلافوں سے نکلنے میں جو بھی معاملہ ہوتا ہے، جو بھی ان کے اندر تبدیلی واقع ہو رہی ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ وما تحمل من انثى، اور ہر مادہ جو اپنے حمل کا جو اس نے اٹھایا ہوا ہے، جو اس کے پیٹ میں ہے، الا بعلم ولا تضع، اور نہیں وہ وضع حمل ہوتا الا بعلمہ، مگر یہ کہ تمام چیزیں اللہ کے علم میں ہیں۔ اللہ کے علم کو ہم اپنے علم پر قیاس نہیں کر سکتے، اللہ کو معلوم ہے۔ گویا کہ یہاں جو تین چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ پھل ابھی بظاہر وہ ایک خوشے کی شکل میں ہے یا غلاف کے اندر لپٹا ہوا ہے، اس کے اندر پھل جو نکلنے والا ہے صحت مند ہوگا نہیں ہوگا، کتنا پھل ہوگا، یہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ اسی طرح پھر یہ ہے کہ جو بھی مادہ ہے اس کے رحم کے اندر کیا ہے، وہی آیت جس کا بھی میں نے آپ کے سامنے حوالہ دیا تھا سورہ لقمان میں، اس میں بھی یہ بات موجود ہے کہ انسان کی مادہ یا حیوانات کی مادہ دونوں ہی کے اوپر اللہ کا علم محیط ہے۔ تو اللہ کو معلوم ہوا یعلم ما فی الارحام، رحموں کے اندر کیا ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، آج ہماری ٹیکنالوجی اگر اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، ڈاپلرز کے ذریعے ہم کچھ معلوم کر لیتے ہیں کہ لڑکا ہے لڑکی ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر جو پیدا ہوگا وہ اس کی صفات کیا ہوں گی، اس کا رنگ روپ کیا ہوگا، اس کی ذہانت و فطانت کیا ہوگی، وہ شقی ہوگا سعید ہوگا، یہ تمام چیزیں تو کسی کے علم میں نہیں ہیں۔ صرف اسی بات کے اوپر گویا کہ ہلدی کی گانٹھ کے اوپر انسان جو ہے پنساری بٹ کے بیٹھ گیا کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، اور اسی پر سمجھے کہ قرآن حکیم نے تو غلط کہہ دیا۔ حالانکہ اس آیت کا بھی آپ مطالعہ کیجئے تو صرف قیامت کے علم کے بارے میں اور آخر میں جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں کہا گیا کہ انسان کل کیا کمائے گا، آنے والا کل اس کی زندگی میں کیا رنگ لائے گا، کوئی صدمہ ہوگا، کوئی حادثہ ہوگا، کوئی پریشانی ہوگی یا خوشی ملے گی، کسی انسان کو معلوم نہیں۔ لیکن یہ جو درمیان کی چیزیں ہیں، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہ جانتا ہے رحموں کے اندر کیا ہے۔ وہی بات یہاں کی گئی کہ اس کے علم میں ہے وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ، ہر مادہ جو اٹھاتی ہے اپنے رحم میں وہ بھی اس کے علم میں ہے۔ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ، اور نہ ہی وہ کسی کو جنتی ہے مگر اللہ کے علم کے ساتھ۔ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے اس کو آپ اپنے علم پر اس کو احاطہ نہیں کر سکتے، وہ تو ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، اور جس دن کہ ان کو پکارے گا کہاں ہے تمہارے وہ شریک جن کو تم پکارتے رہے اللہ کے ساتھ، یہ ندا لگائی جائے گی، اللہ کی طرف سے پکار آئے گی کہ تمہیں تو بڑا بھروسہ تھا، بڑا تکیہ تھا کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی پکڑ سے ہمیں بچا لیں گے، لہذا ان کے نام پر تم نے بڑے اونٹ بھی ذبح کیے، بڑی قربانیاں بھی کی، بڑی نظر نیاز بھی اس کے نام پر جو ہے، بڑے حلوے مانڈے بھی خوب اڑائے تم نے۔ لیکن یہ کہ اس دن پوچھا جائے گا وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں وہ میرے شریک جن پر تمہیں بڑا تکیہ اور بھروسہ تھا، تمہیں بڑا اعتماد تھا کہ شاید وہاں قیامت میں اور میدان حشر میں شاید ہمارے کام آ جائیں۔ پھر یہاں میں یہ بات عرض کر دوں کہ اکثریت انہی لوگوں کی تھی کہ جو قیامت کا انکار کرنے والے تھے، لیکن بہت سے ایسے بھی تھے کہ جو قیامت کا جو گویا کہ انکار نہیں کرتے تھے، اس کو مانتے تھے، تسلیم کرتے تھے، لیکن یہ شفاعت باطلہ کا تصور ان کے ہاں اس شکل میں موجود تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کے نام پر ہم نے یہاں دیویاں سجا رکھی ہیں، ان کے نام پر نذرانے ہوتے ہیں، انہیں ہم سجدہ کرتے ہیں اور ان کے نام پر قربانیاں کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں، اللہ کے ہاں جا کر ہماری یہ شفاعت کریں گے۔ ان سے پوچھا جائے کہاں ہیں وہ تمہارے شریک، قالوا آذناک ما منا من شہید، وہ کہیں گے کہ آج ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، یا گویا کہ وہ اصل میں جو ایک طویل مکالمہ ہے جو میدان حشر میں ہوگا، جس میں اولاً یہ انکار کر دیں گے ہم نے تو کبھی کوئی شرک کیا ہی نہیں تھا، بالآخر وہ آیات بھی ہم نے پڑھی تھی کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے زبانوں کو بند کر دیں گے، تالے ڈال دیں گے، اور پھر یہ کہ ان کے ہاتھوں کو حکم ہوگا، ان کے پاؤں کو حکم ہوگا کہ ان کے کارنامے اور ان کے کرتوت جو تھے ان کے سیاہ کاریوں کو بیان کرو۔ تو قالوا آذناک، اور وہ کہیں گے کہ ہم نے تو گویا کہ پہلے ہی تسلیم کر لیا تھا، ہم نے پہلے ہی آپ کو باخبر کر دیا تھا، ما منا من شہید، کہ ہم میں سے اب کوئی اس کا اقرار نہیں کرے گا، ہم کسی شے کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اس دنیا میں تو بدترین قسم کے شرک میں مبتلا رہے، لیکن وہاں جا کر جو ہے جب تمام حقائق ان کے سامنے بالکل افشا ہو جائیں گے، جہنم ان کے سامنے دہک رہی ہوگی، تو وہاں ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ سوائے اس کے کہ اس بات کو تسلیم کریں کہ ہم ہی خطا کار تھے اور ہم ہی نے زیادتی کی تھی۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ،
اور جن جن کو وہ پکارا کرتے تھے دنیا کی زندگی میں، اس آخرت سے پہلے دنیا کی زندگی تھی، وہاں جن جن کو پکارا کرتے تھے، جنہیں اپنا حاجت روا سمجھتے تھے، مشکل کشا سمجھتے تھے، وہ تمام ان سے غائب ہو جائیں گے۔ اب لاکھ پکار لو، کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ اولیاء اللہ کو بھی پکاریں گے، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کے نام کی بھی دہائی دیں گے، لیکن وہاں کوئی نہیں ہوگا کہ جو ان کے ہیلپ آؤٹ کر سکے، جو ان کے کسی کام آ سکے، ان کے کسی شفاعت کو جو ہے قبول کر سکے۔ تو ضل عنہم ما كانوا يدعون من قبل، وہ تمام چیزیں ان سے دور ہو جائیں گی، غائب ہو جائیں گی، گم ہو جائیں گی کہ جن کو پکارا کرتے تھے اس دنیا میں۔ وظنوا ما لهم من محیص، اور وہ سمجھ جائیں گے کہ اب ان کے لیے کوئی خلاصی نہیں ہے، اب تو جہنم ہے کہ جو منہ کھولے ان کی منتظر ہے، اور اب ہمارے پاس کوئی دلیل اور کوئی عذر نہیں ہے۔ ہاں ایک بات وہ بار بار کہیں گے جس کا جو قرآن میں ذکر ہے کہ ہمیں ایک موقع اور دے دیا جائے، ایک مرتبہ دوبارہ دنیا کی زندگی میں بھیج دیا جائے، پھر جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے سب کچھ تیرے رستے میں صدقہ کر دیں گے اور پکے مومن بن جائیں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ بات ان کی جو ہے وہ بالکل رد کر دی جائے گی، اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان کبھی تھکتا نہیں ہے، کبھی عاجز نہیں آتا خیر کو مانگنے میں، خیر کی دعا میں۔ یہاں نوٹ کیجئے کہ الخیر کا لفظ ایک تو بڑے مثبت معنی میں ہے کہ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ سیاق و سباق جو فیصلہ کرتا ہے کہ خیر کے معنی کیا ہیں، جو بھلائی کی طرف بلانے والے ہوں۔ لیکن یہ کہ خیر کا لفظ آتا ہے مال و دولت کے لیے۔ سورۃ العادیات کی جو مرکزی آیت ہے، ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشدید وانہ لحب الخیر لشدید، وہاں ظاہر سیاق و سباق اگر سامنے رکھیں گے تو وہاں خیر سے مراد مال و دولت ہے، اور یہ صرف مال و دولت ہی نہیں بلکہ انسان کے جو بھی خوشحالی ہوتی ہے، صحت جو ہے وہ بھی خیر ہے۔ انسان گویا کہ دعائیں مانگتے مانگتے تھکتا نہیں ہے، اپنے لیے دنیا کی خیر کی، جیسے کہ فرمایا گیا نا، ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، جن کا فوکس صرف دنیا کی زندگی ہے، یہیں کی ہر خیر وہ طلب کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے بڑا خیر جو ہے دنیا میں مال و دولت، اس اعتبار سے بھی خیر کہ اس مال و دولت کو اگر انسان جو ہے دین کی اشاعت کے لیے صرف کرتا ہے، خدمت خلق میں لگاتا ہے، اللہ کی خوشنودی میں اس کو صرف کرتا ہے، تو سب سے بڑا خیر اگرچہ ہے مال و دولت۔ تو خوشحالی ہو، صحت ہو، نعمتیں ہوں، مال و دولت ہو، یہاں کی شہرت ہو، یہاں کا سٹیٹس ہو، یہاں کی جائیدادیں ہوں، اس معاملے میں انسان کبھی نہیں تھکتا اللہ کے حضور دعا کرنے سے۔ پہنچ جاتا ہے بیت اللہ، وہاں کے پردے پکڑ پکڑ کے بھی دعا کرتا ہے، تو اسی دنیا کے معاملات کو فوکس کرتا ہے۔ کتنے لوگ ہوں گے کہ جو ان دعاؤں میں اپنی اولاد کو شامل کرتے ہیں، پروردگار انہیں دین کے رستے پر چلا، انہیں میرے لیے صدقہ جاریہ بنا، میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے لیے دعا کرنے والا بنا دے۔ کتنے لوگ ہوں گے دعا کریں گے، اپنے دین کے بارے میں دعا کرنے والے کتنے ہوں گے؟ لیکن یہ کہ دنیاوی معاملات اور یہاں کی مال و دولت اور یہاں کی شہرت، یہاں کی وجاہت، یہاں صحت جو ہے سب سے بڑا فوکس بن جاتا ہے کہ کسی انسان کے لیے جو بیمار ہو، کہ گویا کہ اس کے لیے تو ہر دعا خواہ وہ سجدے میں خواہ بیٹھا ہوا ہے، پروردگار مجھے صحت عطا فرما۔ یقیناً صحت بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس سے بھی بڑی نعمت ہدایت ہے یا نہیں؟ اگر ہدایت ہوگی اور صحت ہوگی تو اللہ کے ہاں کامیابی ہے، لیکن اگر صحت کے اعتبار سے تو بہت مضبوط ہو لیکن ہدایت نہیں ہے تو وہ صحت کہاں گنواؤ گے؟ روپیہ پیسہ مال و دولت جو ہے بہت بڑی نعمت ہے، لیکن نعمت ہدایت کے ساتھ۔ یہ کلپ جو ہے والد محترم کا بہت عام ہوا، آپ حضرات میں سے بھی بہتوں تک پہنچا ہوگا کہ اصل شے جو اللہ سے مانگنے کی ہے وہ ہدایت ہے۔ ہاں یہ تمام نعمتیں جو دنیاوی نعمتیں جو یہاں کہا گیا نا لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، یہ نعمتیں ہیں، لیکن یہ تمام کی تمام نعمتیں اصل میں نعمت ہدایت کے ساتھ ہیں۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اور اگر اسے کوئی شر پہنچ جائے، کوئی حادثہ، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی بیماری، تو بالکل آس توڑ کر بیٹھ جاتا ہے، قنوط، بالکل نا امید ہو جاتا ہے۔ وآیت شاید آپ کو یاد آ گئی ہوگی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہی لفظ یہاں استعمال ہوا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ تو انسان کیا جسے آپ تھوڑ دلا پن کہیے، کہ انسان کا جی کا ہلکا ہونا، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، سورہ معارج میں جو کہا گیا کہ انسان جو ہے جی کا بڑا کچا ہے، بڑا تھوڑ دلا ہے، فوری متاثر ہو جاتا ہے، جب اسے کوئی شر پہنچتا ہے، کسی تکلیف سے دوچار ہوتا ہے تو جزا فضا بکنے لگتا ہے، آہو شکوہ ہے، آہو فغاں کر رہا ہے، شکوے شکایتیں ہو رہی ہیں، چیخ پکار ہو رہی ہے،
اور لیکن اللہ تعالیٰ جب اسے مال و دولت دے دیتا ہے، صحت دے دیتا ہے، خوشحالی دے دیتا ہے، تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، بلکہ اس مال و دولت کو سینت کر رکھنے والا بن جاتا ہے، اس کے اوپر گویا کہ خزانے کا سانپ بن جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ، اور اگر ہم اسے چکھائیں مزہ رحمت کا، اس کے بعد کہ اسے تکلیف آئی تھی، تکلیف رفع ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیجئے کہ پہلے جو ہے بھوکوں فاقے ہو رہے تھے، 2 وقت کی روٹی میسر نہیں تھی، بڑی خوشحالی ہو گئی۔ اب یہ معاملہ اگر کہیں تلپٹ ہو جائے، تکلیف کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اندر اسے خیر عطا فرما دے، اس تکلیف کو، اس برائی کو اس سے دور کر دے، تو اس صورت میں کیا کہے گا؟ لَيَقُولُنَّ هَذَا لِي، تو کہے گا یہ تو میرا حق تھا، یہ تو اصل میں میری اپنی منصوبہ بندی ہے، میرا اپنا کمال ہے، میں نے فلاں معالج کا جو ہے اصل میں اس کا پیچھا پکڑ لیا اور اس کو 7 مہینے تو نتھی ہو گیا، دیکھیے مجھے صحت مل گئی۔ جب تک وہ بیماری کی حالت میں تھا تو صرف اللہ ہی کو پکارتا تھا، لیکن جیسے ہی وہ بیماری رفع ہو گئی، وہ مشکل وقت جو ہے اس سے دور ہو گیا، خوشحالی آ گئی، غربت اور افلاس ختم ہو گیا، تو یہ کہتا ہے یہ تو میرا حق تھا، میں تو اس کا مستحق تھا، مجھے تو یہ ملنا چاہیے تھا، یہ میری پلاننگ ہے، میری منصوبہ بندی ہے۔ اب یہ 3 چیزیں ان 2 آیات کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے تو انسان کا اپنے لیے اس دنیاوی چیزوں ہی کی طلب کرتے رہنا، اور اس میں کبھی انسان عاجز نہیں آتا، کبھی تھکتا نہیں ہے، لا یسم الانسان من دعاء الخیر۔ اور دوسرے یہ کہ اگر اسے کوئی تکلیف اور مصیبت پہنچ جائے تو بالکل نا امید ہو کر اور بالکل بے آسرا ہو کر، اب کوئی آس باقی نہیں ہے، فیئوس قنوط، جیسے کہ یہاں کہا گیا ہے، بالکل ہی مایوس ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ اس مضرت یا اس تکلیف کو جب ہم اس سے رفع کر دیتے ہیں، اب اس کے اندر وہ اکڑ پیدا ہو جاتی ہے، تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو اس نے وعدے کیے تھے، جو کہ توبہ کی تھی، جو آئندہ کے لیے کوئی فرض کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معاہد و پیمان اس شخص نے کیے تھے، وہ سب کے سب بھول جاتا ہے۔ پھر وہی خوشحالی بھی ہے، وہی صحت بھی ہے، وہی گویا کہ اب زندگی ہی زندگی ہے، موزن ساقی، اب ہر طرف جو ہے بڑی رعنائیاں نظر آ رہی ہیں، لیکن ان حالات کو جب یاد کرے کہ جو وہ تکلیف دہ حالات تھے، وہ بیماری تھی، یہ تمام چیزیں تھیں، جس کے اب جب کہ اس نے صرف ایک رب کو پکارا تو زمین و آسمان کا فرق اس میں واقع ہو گیا۔ لَيَقُولُنَّ هَذَا لِي، تو وہ لازماً کہے گا کہ یہ تو میرے لیے ہے۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور دیکھیں اس سے اگلی بات وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب جب خوشحالی بھی آ گئی، بڑی فراوانی ہے، اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دے دی، صحت بھی مل گئی، تو اب وہ کہتا ہے کہ یہ جو قیامت جو ہے نا، مجھے یقین نہیں ہے کہ قیامت بھی ہونے والی ہے۔ یہ اس کی قلبی کیفیت ہے۔ اگرچہ یہ مکی صورت ہے، یہاں تو وہی لوگ مراد ہیں جو قیامت کا چٹا انکار کرتے تھے۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، یہ قیامت جو ہے یہ ہونے والی شے نہیں ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے آباء و اجداد جو جسے ہم سے جدا ہوئے جو ہے ہزاروں سال بیت چکے، سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے، اور پھر سب کو جو ہے وہ پیشی ہو جائے سب کی اللہ کے سامنے، اور پھر ہر ایک کا حساب کتاب ہو۔ آج سے 5000 برس پہلے کے انسان نے جو کچھ کیا تھا وہ بھی ریکارڈڈ موجود ہو، اور وہ پوری کی پوری فلم جو اس کے سامنے چلا دی جائے، وہ اعمال نامہ اس کے سامنے نصب کر دیا جائے، یہ شے جو ہے وہ ہونے والی نہیں ہے۔ تو اب یہ اپنی اس کیفیت کو بیان کر رہا ہے، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ قیامت جو ہے وہ کوئی آنے والی ہے۔ الساعہ جس کا ذکر کیا گیا نا، الیہ یرد علم الساعہ، وہ جو الساعہ ہے جسے ہم القیامت کے نام سے جانتے ہیں، تو وہ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، مجھے تو یقین نہیں ہے، میں تو نہیں مانتا کہ قیامت ہوگی۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، اور اگر مجھے میرے رب کی طرف لوٹا ہی دیا گیا تو وہاں بھی میرے لیے بڑی عنایات ہوگی۔ گویا کہ اس نے دلیل بنا دیا اس بات کو کہ اس دنیا میں جس رب نے مجھے خوشحالی دی ہے، صحت دی ہے، مجھے اولاد دی ہے، روپیہ پیسہ مال و دولت دیا ہے، شہرت دی ہے، ایک سٹیٹس دیا ہے، آخر کسی بنیاد پر دیا نا۔ گویا کہ اس کو منطقی طور پر وہ لنک کر رہا ہے اس بات سے کہ میرا رب مجھ سے بڑا خوش ہے۔ حالانکہ قرآن حکیم کا مطالعہ کیجو تو بات اس کے بالکل برعکس ہے۔ اللہ تعالیٰ تو آزماتا ہے ان لوگوں کو، گویا کہ آزمائش ان کے لیے کسوٹی بن جاتی ہے جو ایمان والے ہیں۔ انہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے جیسا کہ فرمایا گیا سورہ عنکبوت کے بالکل آخر میں، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے جو اہل ایمان تھے ان میں سے ہر ایک کو ہم نے آزمایا ہے، امتحانوں کی بٹیوں میں سے گزارا ہے۔ تو وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، تو مجھے تو گمان نہیں ہے کہ قیامت ہونے والی ہے۔ وَإِلَيْهِ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر مجھے پھیر بھی دیا گیا، لوٹا دیا گیا اپنے رب کی طرف، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، تو میرے لیے وہاں جو ہے اور بھی بہت کچھ، اس دنیا میں جو کچھ دیا گیا اس سے کہیں بڑھ کر اللہ کی نعمتیں مجھے حاصل ہوں گی۔
یہاں فوری طور پر ذہن میں لنک اپ کر لیجئے، سورہ کہف کا ہم نے مطالعہ کیا تھا، باغ والے کا جو قصہ وہاں بیان ہوا کہ جس میں اس نے بھی یہی کہا تھا وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا۔ جب اس کے اللہ والا جو دوست تھا اس نے توجہ دلائی کہ تم گم ہو گئے اسی اپنی اس دنیا پرستی کے اندر، یہی مال و دولت اور یہاں کی تمام چیزوں کے اندر، جیسا کہ ہوتا ہے عام طور پر۔ یہ ایک فقیر منش انسان تھا، اللہ والا تھا، درویش شخص تھا، تو اس نے پہلی بات تو یہ کی کہ یہ سب کچھ میں نے جو ہے خود اس کو کیا ہے، میری محنت کا نتیجہ ہے۔ اور اگر کہیں وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، اگر کہیں مجھے جس طرح تم کہتے ہو کہ جو اللہ کے حضور جو ہے پیشی ہو کر رہے گی، اگر مجھے پیش کر ہی دیا گیا اپنے رب کے سامنے تو مجھے وہاں وہ اس سے بڑھ کر اور عطا فرمائے گا۔ جس اللہ نے مجھے یہاں اتنا کچھ دیا تو کیسے ممکن ہے وہ آخرت مجھے محروم رکھے۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، ان قریب ہم جتلا دیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا، ان کا ایک ایک عمل ان پر واضح کر دیا جائے گا، کس طرح انہوں نے روڑے اٹکائے تھے، کس طرح مخالفت کی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کس طرح ٹارچر کیا تھا صحابہ کرام کو، اور ان کے جو فسق و فجور ہے ہر شے جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے، اس دن ہم ہر شے بیان کر دیں گے، انہیں جتلا دیں گے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور انہیں پھر چکھائیں گے بہت ہی سخت، بہت ہی گاڑھے عذاب کا مزہ۔ ایک روایت میں ایک واقعہ ہے بخاری میں کتاب التفسیر کے اندر کہ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوہار تھے پیشے کے اعتبار سے، تو مکہ کے رہنے والا ایک بڑا ہی متمول شخص تھا عاص ابن وائل۔ اس نے کہا حضرت خباب ابن ارت سے کہ میرے لیے ایک تلوار بنا دو، یہ حضور پر ایمان لا چکے تھے، محمد کے غلاموں میں شامل ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے اس کی فرمائش پر بہت ہی عمدہ، بہت ہی قیمتی قسم کی تلوار انہیں بنا دی۔ اب جب خباب گئے ہیں عاص ابن وائل کے پاس اس کے ظاہرہ لینے کے لیے، آخر کوئی شے بنائی ہے تو اس کی کوئی قیمت تو ہے نا، قیمت وصول کرنے کے لیے، تو اس نے انکار کر دیا، نہیں میں قیمت نہیں دوں گا۔ اس پر حضرت خباب نے کہا ٹھیک ہے، اس دنیا میں تو تم مجھے اس کی کوئی اجرت ہے، اس کی قیمت نہ دو، لیکن مرنے کے بعد وہاں میں تم سے وصول کر لوں گا۔ اس پر اس نے کہا کہ واقعی مرنے کے بعد ہے زندگی، ہوگا، وہاں جا کر تم مجھ سے اس کی قیمت لے سکو گے؟ تو حضرت خباب نے کہا کیوں نہیں، مرنے کے بعد تو ہر شخص کو حساب کتاب ہو کر رہے گا، یہ ظلم جو تم مجھ پر یہاں کر رہے ہو تو ایک دن آئے گا کہ جب کہ اس ظلم کا بدلہ وہاں چکا دیا جائے گا۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر جا کر وہیں مجھ سے اس کی اجرت لے لینا۔ اب بالکل وہی بات کہ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا۔ یہ عاص ابن وائل جتنا متمول تھا، جتنا روپے پیسے والے تھا، اس نے یہی گمان کیا کہ اگر مجھے میرے رب کے حضور لوٹایا ہی گیا تو مجھے اس سے کہیں بڑھ کر وہاں مل جائے گا۔ تو اس نے حضرت خباب سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، پھر وہاں جا کر حساب کتاب کر لیں گے، اور یہ گویا کہ اس کا بہت ہی ضد کرنے کا سا انداز تھا، بہت ہی بری بات تھی جو اس نے اپنی زبان سے نکالی، لیکن ظاہر ہے کہ یہ تو وہی لوگ تھے نا کہ جنہیں آخرت پر ایمان نہیں تھا، وہ تو استہزاء اور طنز کے تیر برساتے رہتے تھے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب انسان پر اپنی نعمتیں اس پر نچھاور کرتے ہیں، اور نعمتوں میں تمام دنیاوی نعمتیں آ جائیں گی، اگرچہ سب سے بڑی نعمت روحانی نعمت ہے، نعمت ہدایت، لیکن انسان کا معاملہ کیا ہے؟ وہی انسان کا جو ہے جی کا کچا ہونا، تھڑ دلاپن، جب ہم اسے اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں اعرض ونأى بجانبی، تو وہ اعراض کر لیتا ہے۔ روپیہ پیسہ تو انسان میں کو پھر گویا کہ انسان جو ہے مال مست ہو جاتا ہے نا، پھر تو اللہ کی فرما برداری اور ایمان اور تقوی، یہ چیزیں آہستہ آہستہ رخصت ہو جاتی ہے اگر انسان کا مطمع نظر کل کا کل مال بن جائے، وہی چیز جو ہے اس کے دل کا سکون ہو۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب تک انسان جو ہے خوشحالی کے مزے لوٹتا ہے، بہت کچھ ہے، روپیہ پیسہ، ایسٹس، مال و دولت، جائیدادیں، بینک بیلنس، تو بڑا خوش ہے، اپنے رب کو بھول گیا، اعراض کیا اپنے رب سے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور اپنا رخ پھیر لیا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہی کہ جو اس حالت میں جو خوشحالی کی حالت تھی اس میں اللہ کو، اپنے رب کو بھولا ہوا تھا، یہی ہو جاتا ہے کہ بڑی طویل و عریض قسم کی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ اب گویا کہ جو مشکل وقت آیا تو اسے کوئی اس سے نکلنے کا ذریعہ نظر نہیں آئے سوائے اللہ کے سامنے فریاد کرے۔ بڑے بڑے دنیا دار لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ سجدے میں ہیں اور گڑ گڑا رہے ہیں، بڑے طویل سجدے کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، بلکہ قرآن حکیم میں تو ایک نقشہ جو کھینچا گیا وہ بہت ہی خوبصورت ہے کہ جس میں یہ بھی کہا گیا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا،
گویا کہ اب ہر وقت کا وظیفہ اس کا بن گیا دعا مانگنا، یا اللہ مجھے اس بیماری سے نجات دے دے۔ اور تینوں کیفیت جو انسان کی ہوتی ہے ان کا ذکر کر دیا گیا، کھڑے ہوئے بھی پکار رہا ہے اللہ کو، بیٹھے ہوئے بھی پکار رہا ہے، کروٹ کے بل ہے لیٹا ہوا تب بھی پکار رہا ہے۔ گویا کہ کوئی کیفیت ایسی نہیں کہ جس میں اس کے ذہن سے یہ خیال نکل جائے، اس لیے کہ صحت تو ہے نا جو مطلوب ہے، یا مالی طور پر کوئی دیوالیہ ہو گیا ہے تو وہ شے اس کے اتنے پیش نظر ہے، تو پکارتا ہے اپنے رب کو، دعا ربہ، اپنے رب کو پکارتا ہے قائدن او قائما، خواہ وہ کھڑا ہوا ہو خواہ بیٹھا ہوا ہو۔ اور پھر یہ کہ اور جب ہم اسے نواز دیتے ہیں مرک علم یدعونا الی ضر، جب اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو، اس مذلت کو اس سے دور کر دیتا ہے تو ایسے ہوتا ہے گویا کہ اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، اپنا رخ پھیر کر وہاں رخصت ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ، اے نبی ان سے کہیے کیا تم نے کبھی غور کیا اس بات پر، اگر یہ قرآن واقعتاً اللہ کی طرف سے ہے اور یقیناً ہے، ثم کفرتم بھی، اور اس رب کائنات اور اپنے خالق اور مالک کے کلام کو تم رد کر رہے ہو، من اضل ممن ہوا فی شقاق بعید، تو اس شخص سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو بہت دور کی دشمنی میں اور شقاوت میں جا چکا ہو۔ گویا کہ قرآن حکیم جو اللہ کا کلام ہے اس کو تمہارا رد کرنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اور جو تم کہتے ہو نا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ محمد کا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ نے کہیں سے ڈکٹیشن حاصل کر لی ہے، حالانکہ یہ اللہ کا کلام ہے، جو اس میں جو وعیدیں دی گئی ہیں، جو دھمکیاں دی گئی ہیں، جو آخرت کی سزاؤں کا مختلف انداز میں مختلف اسالیب کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے، یہ بات خوب اچھی طرح اپنے دل میں بٹھا لو کہ یہ بات تم پر لازماً صادق آ کر رہے گا، پھر تم سے بڑھ کر ظالم اور دشمن کوئی نہیں ہوگا کہ جو بہت دور کی دشمنی میں جا چکا ہے، بہت دور کی گمراہی میں جا چکا ہے۔ گویا کہ نعمت ہدایت تمہیں حاصل ہے، اس کے باوجود تم اس کا انکار کر رہے ہو، اس کا کفر کر رہے ہو۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان قریب دکھا دیں گے انہیں اپنی نشانیاں اس آفاق و انفس دونوں ہی میں۔ آفاق اور انفس، یہاں دو چیزیں مراد لی گئی، اگرچہ وقت ہمارا ختم ہو گیا لیکن بہرحال بہت اہم آیت ہے، میرا خیال ہے کہ اس کو ہم یہی ختم کرتے ہیں سلسلے کو انشاءاللہ اگلی مرتبہ۔ اگرچہ سورہ شورى بہت ہی جامع صورت ہے جس کا انشاءاللہ مطالعہ شروع کریں گے ہم، لیکن یہ کہ آخری حصہ جو رہ گیا اس پر سے میں نہیں چاہتا کہ ہم جلدی سے گزر جائیں، خاص طور پر یہ آفاقی و انفسی جو آیات ہیں اور اس سے کیا کیا چیزیں مراد لی گئی ہیں اس پر انشاءاللہ اگلی مرتبہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔